ویلکم ٹو labpedia.net۔ آج میں آپ کو جو ہے ڈائبٹیز میلائٹس اور اس کے بارے جو لوگوں کے جو ہے نا مسکنسیپٹ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی کلیم کرتے ہیں کہ جی ڈائبٹیز میلائٹس جو ہے نا یہ ہم بالکل اس کو ٹھیک کر لیں گے اور بالکل آپ کو شوگر ہوگی بھی نہیں۔ تو میں نے کئی دفعہ پرسنلی بھی ایکسپیرینس کیے لوگوں کو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو میڈیسن دیتے ہیں ہربل دوائیاں دے کے نا، تو ان کے کڈنی فنکشن جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یورین میں شوگر آنا بند ہو جاتی ہے، اور لیکن سٹل بلڈ کے اندر بلڈ گلوکوز جو ہے وہ ابھی بھی زیادہ ہی رہتی ہے۔ تو برائے مہربانی آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی ایسی دوائی موجود ہوتی جس سے کہ ڈائبٹیز بالکل کیور ہو جائے، تو میرا خیال میں اس بندے کو تو نوبل پرائز مل جانا چاہیے۔ تو ایسی میڈیسن نہیں ہے، تو لہذا آپ ذرا احتیاط کریں اور اپنی لائف سٹائل چینج کریں اور جو میڈیسن جو ضرورت ہے وہ استعمال کریں۔ تو لہذا یہ کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے، ایک دفعہ جس کو ہو گئی بس سمجھے ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں تو وہ جو چینی والی غذا نہ کھائیں، فروٹ نہ کھائیں، اور اس قسم کی کئی چیزوں سے وہ روکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی بالکل غلط کنسیپٹ ہے۔ مثلا وہ منع کر دیتے ہیں کہ جی فروٹ نہ کھائیں، ڈیزرٹس نہ کھائیں، ایون کہ آئس کریم تک نہ کھائیں۔ لیکن میں یہ آپ کو ایڈوائز کروں گا، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر جو بھی چیز کھانا چاہتے ہیں، آئس کریم بھی کھانا چاہیں تو معمولی سی مقدار لے لیں۔ تو یہ چیز اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے چائے یا کافی۔ تو آپ اپنی کوشش کریں کہ چائے کافی بغیر چینی کے آپ لینا شروع کریں۔ تو میرے خیال میں زیادہ 2-3 ہفتے لگیں گے، اور اس کے بعد آپ اتنے یوزڈ ہو جائیں گے کہ اگر آپ کوئی چینی اس میں ڈالے گا چائے میں یا کافی میں، تو آپ سے وہ چائے پی نہیں جائے گی۔ تو اس لیے آپ شوگر فری جو ہے نا آپ چائے بھی پی سکتے ہیں اور کافی بھی پی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو فروٹ ہے نا، فروٹ کے اندر فائبرز ہوتے ہیں، اور فروٹ کے اندر جو ہے نا وہ ہوتی ہے نیچرل شوگرز ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا فروٹ کھانے سے کوئی خاص اتنا فرق نہیں پڑتا۔ یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ جی آپ فروٹ نہ کھائیں اور کچھ بھی نہ دیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ڈائبٹیز میلائٹس از ناٹ ایس۔ اچھا، ڈائبٹیز میلائٹس کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت سیریس ڈیزیز ہے۔ یہ سیریس ڈیزیز اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنی احتیاط نہ کریں، کھانے پینے میں ایکسرسائز نہ کریں، اور بالکل کہہ لیں کہ کوئی قسم کے بھی پریکاشن نہ لیں، تو اس وقت آپ کو کمپلیکیشن شروع ہو جائے گی۔ پھر اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائبٹیز جو ہے نا سیریس ڈیزیز ہے، اور اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے گردوں پہ، آنکھوں پہ اور ہارٹ پر۔ یہ میں نے ڈائیگرامیٹیکلی یہاں دکھایا ہے کہ اگر ڈائبیٹک پیشنٹ اگر ہے تو ان کے اندر کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں: ریٹینوپیتھی، کیٹریکٹ، گلاکوما، مائکروانجیوپیتھی، سیریبرل واسکولر انفارکٹ، ہیمریج۔ ان پیشنٹ میں مائکرو انفارکشن بھی زیادہ کامن ہوتا ہے، اور سائلنٹ مائکرو انفارکشن ہوتا ہے، ان کو پین نہیں فیل ہوتا۔ ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے، نیفروپیتھی ہو جاتی ہے، ریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتے ہیں، ایتھیروسکلیروسس، یورینری بلیڈر ڈسفنکشن بھی ہو جاتے ہیں، اور اسکن کی انفیکشن بھی ہوتی ہے، اور گینگرین آف دی فٹ بھی ہو جاتی ہے اکثر، اور دوسرا پیریفرل نیوروپیتھی۔ اب کئی لوگ سے اگر آپ سوال کریں تو وہ کہیں گے کہ جی مجھے مائلڈ ڈائبٹیز میلائٹس ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا غلط کنسیپٹ ہے۔ جب ڈائبٹیز آپ کو ہو گئی تو اس کا مطلب اس کا کوئی گریڈنگ کوئی نہیں ہے کہ مائلڈ ہے یا ماڈریٹ ہے یا سویئر ہے، اس کی کوئی گریڈنگ نہیں ہے۔ تو شروع میں جب آپ کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو تو اگر آپ صرف ڈائٹ اور ایکسرسائز سے بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ مائلڈ ڈائبٹیز، تو یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ کئی دفعہ مریض کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی سائن سمٹم ہی کوئی نہیں ہوتا، لیکن اگر ہائپوگلائسیمیا ہو تو اس میں آپ کو پسینہ، ٹھنڈے پسینے آئیں گے، اور دل ڈوبنے لگے گا، اور اس میں کئی دفعہ مریض کوما میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو ہائپوگلائسیمیا کا تو ڈیفینیٹلی سائن سمٹم ہے، لیکن جو ہائپر گلائسیمیا ہے نا، اس میں کوئی باڈی جو ہے نا کمپنسیٹ کرتی رہتی ہے، تو اس کا کوئی اتنا پتہ نہیں چلتا۔
پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی انسولین جو اگر کسی مریض کو دیں تو وہ اس کی ڈائبٹیز ملائٹس بیماری اور بڑھ جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی بڑا غلط کنسیپٹ ہے، کیونکہ انسولین از دا بیسٹ ٹائپ آف میڈیسن، جو کہ خاص طور پہ ٹائپ 1 ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر تو انسولین کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے انسولین سے کوئی ڈائبٹیز بیماری نہیں بڑھتی۔ پھر آگے اکثر آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو وہاں لکھا ہوگا شوگر فری فوڈ فار ڈائبیٹک پیشنٹس، تو یہ شوگر فری جو ہوتی ہے نا، جیسے کینڈیز ہو گئی، چاکلیٹ، بسکٹ، سویٹس، کوئی بھی چیز ہو شوگر فری، ایک تو مارکیٹ والے اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ جو نارمل شوگر والی کینڈیز یا بسکٹ یا جو بھی سویٹس ہیں اگر تھوڑی مقدار میں کھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، انسٹیڈ آف کہ آپ زیادہ کاسٹلی شوگر فری چیزیں خریدیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ایک مسکنسیپٹ ہے کہ یہ جو ڈائبٹیز ہے یہ صرف بوڑھے لوگوں میں ہوتی ہے، یہ بھی غلط کنسیپٹ ہے، کیونکہ یہ ڈائبٹیز اڈلٹ لائف میں بھی آپ کو ظاہر ہو سکتی ہے اور بچوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور بچوں میں ایون ٹائپ 2 ڈائبٹیز ملائٹس بھی دیکھا گیا۔ پھر اور مسکنسیپٹ ہے کہ اوبیسٹی، کہتے ہیں جو انسان بہت زیادہ موٹا ہو، تو زیادہ اس کے اوپر چربی ہو، اس کے پیٹ پہ بھی زیادہ ہو تو ان لوگوں میں ڈائبٹیز زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی ایک غلط کنسیپٹ ہے۔ اگر اوبیز آدمی ایکٹیو ہے اور ایکسرسائز کرتا ہے، سب ایوری تھنگ ہی از ڈوئنگ، تو ضروری نہیں کہ اس کو ہو، کیونکہ زیادہ تعلق جینیٹکس کا ہے، ایج کا ہے اور ادر فیکٹر کا۔ پھر ایک اور مسکنسیپٹ ہے کہ ڈائبٹیز کہ کہیں ایک مریض سے دوسرے مریض کو تو نہیں لگ جاتی، یہ بھی ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ یہ ڈائبٹیز نہ تو کسی ٹچنگ سے پھیلتی ہے، نہ کفنگ سے پھیلتی ہے، یا اور کوئی کلوز کنٹیکٹ ہو تو ان سے یہ بیماری نہیں پھیلتی۔ تو یہ میں نے آپ کو بریفلی بتایا ہے کہ جو مسکنسیپٹ ہے اباؤٹ ڈائبٹیز ملائٹس کے بارے میں، تو اس کے بعد الٹیمیٹلی آ جاتا ہے کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو ریگولر چیک اپ رکھنا چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا کمپلیکیشن سٹارٹ ہونے کا زیادہ چانسز ہیں۔ تو ڈائبٹیز ملائٹس کو ریگولرلی چیک کرنے کے لیے دا بیسٹ ٹیسٹ جو ہے HbA1c ہے، جو کہ آپ کو ہر 3 مہینے کے بعد کروا لینا چاہیے، میکسیمم 6 مہینے بھی دے سکتے ہیں، تو 3 مہینے کے بعد اگر آپ کا لیول 5.6 اور لیس آتا ہے تو اس کا مطلب آپ تو ٹوٹل نارمل ہے، اگر 5.7 to 6.4 ہے تو پری ڈائبیٹک ہیں، اگر 6.5 سے زیادہ ہے تو پھر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے۔ تو ہم ڈائبیٹک پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ اگر اپنا وہ HbA1c 7 سے نیچے اگر رکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایکسیلنٹ کنٹرول ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بریفلی بتایا ہے جو کہ مسکنسیپٹ ہے اباؤٹ ڈائبٹیز ملائٹس۔ تو ڈائبٹیز ملائٹس جو ہے یہ بالکل کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے، ایک دفعہ ہو گئی تو ہو گئی، نہ اس کا کوئی مائلڈ ہے نہ کوئی گریڈ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر مزید یہ میرا ٹاپک دیکھنا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ جا کے نا اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ مائی شارٹ لیکچر۔ آپ خوش رہے اور خوشیاں بانٹیں۔